کہ اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا. تو ایک آلہ بنایا گیا جس آلے کے ذریعے سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. اللہ کا حکم نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر ان کی بہترین زندگی بنا دی. بہترین شاندار زندگی ان کی تھی آگ کے اندر. تو اللہ حفیظ اپنے قدرت سے حفاظت کرنے والے ہیں. صحابہ 313 ہیں, نہتے ہیں, کمزور ہیں, تلواریں نہیں ہیں, سواریاں نہیں ہیں, 1000 مسلح اور تندرست کھاتے پیتے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے 313 کو فتح نصیب فرمائی. تو میرے دوستو, اللہ کو پہچاننا, اللہ ہے کون. ساری دنیا کی طاقت اس کو مل جائے, ساری دنیا کی طاقت, سارے سائنسدان سب مل جائیں کہ یہ اندھیرا روشنی میں بدل جائے, کوئی بدل نہیں سکتا. قرآن میں اللہ کو فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس رات کو لمبا کر دیں قیامت تک کے لیے, ہے کوئی تم میں سے جس کو دن میں تبدیل کر دے. اور اگر اللہ پاک دن کو لمبا کر دے, قیامت تک لمبا کر دے, تو ہے کوئی طاقت جو اس دن کو رات میں بدل سکتی؟ کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ دعوت سے دیکھو آسمان کے اوپر, تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی, تم کوئی نقص نہیں نکال سکتے. اور کبھی اب غور کریں اس آسمان پر. پہلا آسمان ہے, پہلا آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے بعد 6 آسمان اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. پہلے آسمان کی چوڑائی کو ہم سوچ نہیں سکتے. یہ سورج کئی لاکھ گنا بڑا, اور چاند اور ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی اب تو زمین میں نہیں پہنچی. پتہ نہیں وہ کتنے بڑے ستارے ہیں جو سب آسمان دنیا کے نیچے نظر آتے ہیں. تو آدمی تصور کرے کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا. اس کی لمبائی چوڑائی کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی حساب نہیں لگا سکتا. تو وہ اللہ ہے میرے دوستوں, جس نے, اب یہ دیکھیں نا, ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں, کتنے ستون ہیں اس میں, کتنے اس میں بیم ڈالے, کتنے ستون ہیں. جب یہ عمارت, چھوٹی سی عمارت کھڑی ہے, اور اللہ رب نے اتنا بڑا آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے, اس میں کوئی ستون نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس کا رنگ ویسا کا ویسا ہے, نہ کوئی دراڑ نہ کوئی کریک, کچھ نہیں آیا. تو اللہ کی نشانیاں ہیں ساری دنیا کے اندر. اتنا بڑا سورج اللہ نکالتے ہیں. آج جس تاریخ میں سورج, آج جو تاریخ تھی اس میں جو سورج نکلا ہے, آج سے 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے, 3000 سال پہلے بھی اسی دن اسی وقت میں سورج نکلا تھا, اور اسی وقت میں غروب ہوا تھا. اگر ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہو جائے دنیا کا نظام خراب ہو جائے. تو اللہ کو پہچاننے کہ اللہ کتنی طاقت والے ہیں. لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ, ہم دنیا میں آئے نہیں ہوتے, ہمارے آنے سے پہلے ہماری روزی دنیا میں پہنچ جاتی. ماں کی چھاتی میں دودھ اولاد کے آنے سے پہلے, بچے کے کپڑے دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہیں, اس کا لباس دنیا میں آنے سے پہلے تیار ہے. تو وہ اللہ ہے میرے دوستوں بزرگ جو مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ مطالبہ نہیں چاہتے ہیں. اللہ کا مطالبہ ہم سے بہت تھوڑا ہے, وہ ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. آسمان دنیا پہ ایک بالش جگہ ایسی نہیں ہے, ایک بالش جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی بات نہ کرتا. کہتے بیت اللہ کے بالکل سین میں اوپر بیت معمور ہے, اور ایک فرشتہ 70,000 فرشتے جو ہیں اس کا طواف کرتے ہیں ہر وقت. 70,000 فرشتے, اور ایک فرشتے نے طواف کر لیا تو قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے فرشتے ہیں, کہ ہر بوند پانی کے ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. تو یہ ساری مخلوق جتنے فرشتے سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سب اللہ کی مان کر چلتے ہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کا مادہ رکھا ہی نہیں. اور آسمان دنیا پہ ایک بالش ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کے سجدے میں, رکوع میں, عبادت میں مشغول نہ ہو. تو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو اللہ رب العزت نے ہماری اپنی ترقی کے لیے ہمیں احکامات دیے. ہماری اپنی زندگی اچھی ہو جائے, ہماری زندگی اچھی, ہماری اپنی زندگی ہے اس میں ہمیں چین مل جائے, سکون مل جائے, اطمینان مل جائے, برکتیں مل جائیں, محبتیں مل جائیں. اس کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا جس کو ہم دین کہتے ہیں. دین کو عجیب و غریب مخلوق کا نام نہیں ہے. دین کیا ہے بھائی؟ 24 گھنٹے جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں, 24 گھنٹے جن اعمال کو میں اور آپ کرتے ہیں اس کے طریقے اللہ نے ہمیں بتا دیے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. ان کو ہم اختیار کرتے چلے جائیں, ہماری زندگی بہترین ہوتی چلی جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو بھی تم میں سے مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے گا, ایمان لائے گا, عمل صالح کرے گا, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں.
بہترین زندگی اللہ عطا فرمائے، اس کے لیے اللہ نے کسی باہر کی چیز کو شرط نہیں قرار دیا، کسی باہر کی چیز کہ تم ڈگری لے کر آؤ، تم مکان بنا کے لاؤ، تم جو ہے نا یہ کر کے آؤ، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا جو تمہارے بس میں ہو تم کر لو۔ تو غریب سے غریب آدمی جس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، وہ بھی میرے دوستو اعلیٰ سے اعلیٰ جنت حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس وہ چیز ہے جسے جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ جسم ہے، بس یہ ہمارا جسم جو ہے ہمیں دنیا آخرت کی کامیابی دلائے گا۔ اس میں مالدار ہونا، غریب ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ایک شرط ہے صرف ایمان ہمارا صحیح ہو اور ہمارے جسم سے اعمال ٹھیک نکل رہے ہوں، اللہ اس پہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اتنا آسان ہے، کوئی غریب آدمی نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ نے کہتے غریب آدمی سے کہ بھئی 100 گز کا مکان بنا کے آؤ گے دنیا میں پھر جنت میں، کہتا ہے مجھے تو کرایہ دینے کے لیے مکان کا نہیں ہے، تم کہتے ہو 100 گز کا مکان بنا کے، اور کہتے اللہ میں کہتے بھئی 14 ڈگری پاس 14 جماعت پاس ہو گئے تو پھر جنت دوں گا، تو ہم کہتے ہیں ہم تو کیسی جو کروں۔ اللہ نے کوئی شرط نہیں، ہر ایک کے لیے اللہ نے آسان کر دیا، ہر ایک چاہے مرد چاہے عورت، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، شہری ہے، ان پڑھ ہے، مالدار غریب، ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک ہی ضابطہ بنا دیا۔ کیا ضابطہ ہے وہ؟ ایمان بنا لو، اعمال صالح کر دو، میں تمہیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دوں۔ اتنی سی بات ہے۔ تو اس لیے آپ غور کریں کہ سارے جو نبی آئے دنیا کے اندر انہوں نے کوئی اور محنت نہیں سکھائی، انہوں نے بنیاد ٹھیک کر یہ ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، انسان ٹھیک ہو جائے۔ انسان کا ٹھیک ہونا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے، اپنے مالک کو پہچان لے، اپنے خالق کو پہچان لے۔ جیسے میں نے اللہ لیعرفون، اللہ کو پہچاننے کے اللہ کون ہے بھائی، تو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اب ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک آدمی رشوت لیتا ہے، کیوں لیتا ہے بھائی؟ اس لیے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میری روزی حلال طریقے سے مجھے مل سکتی ہے۔ اب اس کو یقین ہو کہ رزاق اللہ کی ذات ہے، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، اللہ مجھے پالنے والے ہیں، اللہ نے میرے ماں کی دنیا میں آنے سے پہلے میری روزی اللہ لکھ چکا ہے،